السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحین۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کے لیے کوئی بات سجھائی نہ دے گی اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس آدمی نے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یقین ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو سکے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 65، 66، 67 یعنی 65، 66، 67 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان 3 آیتوں کے ترجمہ پر غور کیجیے اور پچھلے درس کو دیکھیے، اس کو یاد کیجیے۔ پچھلے درس میں جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان آیتوں کے اندر ہم نے یہ بتلایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مشرکوں سے سب سے پہلے توحید کے بارے میں پوچھے گا، اور پوچھے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، یا اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اللہ کے حکم کو سائڈ لگا کر کے جس کے حکم کو تم مانتے تھے، ان لوگوں کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کر پائیں گے کہ نہیں مدد کر پائیں گے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم پر جس قدر غور و فکر کریں گے، ہر انسان کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی نظر آئے گی۔ یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا، لیکن ان آیتوں کے اندر جو باریکی ہے، جو گہرائی ہے، جو غور و فکر ہے، اس پر اصل میں غور کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہے اور پیدائشی طور پر مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، مسلمان سماج و معاشرے میں رہ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے ان آیتوں کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے جو آیات آپ کے سامنے کل پیش کی گئی تھی، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے سوال کیا تھا، لیکن یاد رکھیے، ہر وہ چیز یا ہر وہ فکر یا ہر وہ شخصیت یا ہر وہ پرسنالٹی جس کی وجہ سے یا جن لوگوں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے صرف نظر کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑ کر کے دوسروں کے پیچھے پڑتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہمارے لیے بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے مشرکین کے لیے وہ ہیں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بھی بیان کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ حالانکہ خواہش نفس اپنا معبود نہیں ہوتا ہے، لیکن خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم موجود تھا، اس کے باوجود جو اس کے دل کی چاہت تھی اس کو اس نے پورا کرنے کی کوشش کیا، تو گویا اپنے دل کی چاہت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو نصیحت کرتے ہوئے، ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے مقابلے میں ہمارے معبود ہیں، یا یہ جو ہمارے چودھری صاحبان ہیں، یا یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یا ہمارے سماج و معاشرے کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہماری چلتی رہے گی، تو ذرا آج ان کو بلا کر کے دکھلاؤ ہمارے سامنے۔ اگر وہ آج بھی تمہاری مدد کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ تو اس دن تمہاری مدد کرتے تھے، وگرنہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، انہی کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ، آج جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی رسالت کے بارے میں پوچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے لیکن سبھی لوگ اس کے مخاطب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کیجئے جب ہم ان لوگوں کو پکاریں گے، یعنی مشرکوں کو پکاریں گے،
یا ان کو پکاریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کی اتباع سے منہ موڑنے والے تھے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے تھے، رسول کو جھٹلانے والے تھے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان لوگوں کو ہم پکاریں گے، فَيَقُولُ، اور ان سے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا. فَيَقُولُ، اور اللہ ان سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ ماذا اجبتم المرسلین، رسول جو آئے تھے ان کی بات کا کیا جواب دیا. ابھی ہم لوگوں کے درمیان میں کون آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں سے پہلے بے شمار رسول آئے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں، ان کی امتیں ہیں، سبھی لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ ان لوگوں کو پکار کر کے فیقول کہے گا ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کی باتوں کا کیا جواب دیا. تو اس میں سبھی لوگ آتے ہیں. ابھی مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا، مشرکین مکہ سے پہلے بہت سارے قوم گزرے، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور ہم جیسے مسلمان جو آج ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلم سماج و معاشرے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ہم لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو رسول آئے تھے رسول کی بات کا کیا جواب دیا. ابھی رسول کی بات کو رد کرنے کے لیے اس دنیا میں بہت ساری صورتیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے علماء کرام کی بات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے علماء نے ایسا فرمایا اس لیے ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی چاہتوں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کے باتوں کا اور ان کے حکم کی قربانی دیتے ہیں. اپنی قربانی نہیں ہوتی ہے لیکن رسول کے حکم کی قربانی ضرور دیتے ہیں، صرف اپنے دل کی چاہتوں کو پانے کے لیے، صرف اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، صرف اپنے زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رسولوں کے حکم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی قربانی دینے والے بھی اس روئے زمین پر موجود ہے. ان تمام سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کی بات کا آپ لوگوں نے کیا جواب دیا. سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، رسول کی اتباع یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک ہوتا ہے ویسے ہی رسول کی رسالت میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں. کبھی شرک کرتے ہیں اپنے علماء کی بات کو سامنے رکھ کر کے، کبھی شرک کرتے ہیں اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے کہ ہماری خواہش ایسی ہے، ہماری چاہتیں ایسی ہیں، ہاں ٹھیک ہے نبی کا حکم یہ ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے. منہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن عملاً وہی ہوتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن کو یاد کیجیے جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کی بات کا کیا جواب دیا. سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جس طرح سے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی نبی کی بھی اطاعت ہے. جس طرح سے اللہ کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن کے ہے ویسے نبی کی اطاعت بھی وداؤٹ کنڈیشن کے ہے. ابھی ہمارے حکمران ہیں، ہمارے خلفاء ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے چودھری صاحبان ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے ذمہ دار ہیں. ان کی جو بات ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے شریعت میں کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے میچ کرتی ہے تو ان کی باتوں کو ہم مانیں گے، اور اگر نہیں میچ کرتی ہے تو نہیں مانیں گے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. آئی بات ماننا ہے، بس کوتاہیاں ہو جائیں گی لیکن صریح نافرمانی اللہ کے حکم کی اسی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا، حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ جب آدمی قبر کے اندر جائے گا تو ان سے کیا سوال ہوگا؟ ان سے سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کیا، رب کون ہے. پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، اور پھر کیا پوچھا جائے گا؟ رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کیونکہ جن لوگوں نے رسول کی اطاعت کر لی ہوگی ان کا جواب بالکل کلیئر ہو جائے گا، لیکن جن لوگوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی ان کا جواب قبر کے اندر کلیئر نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن جب یہ بات ان سے پوچھا جائے گا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، رسولوں کی بات کا تم نے کیا جواب دیا، تو اس دن انہیں جواب دینے کے لیے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمیشہ یاد رکھیے، صرف مشرکین رسول کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، صرف بدعتی اور خرافاتی رسول کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں سے بھی رسول کی مخالفت ہو جا رہی ہے، ہوتی ہے. ہم لوگ کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے کر دیتے ہیں، کبھی ہم سے غلطیوں سے ہو جاتا ہے.
تو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کی بات کا کیا جواب دیا، فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تو اس دن ان کو کوئی جواب نہیں سن پائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کی ہوگی، دنیا میں انہوں نے منمانیاں کی ہوں گی، دنیا میں وہ لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے چلے ہوں گے، دنیا میں ان کا اسٹیپ جو اٹھا ہوگا رسول کی مخالفت میں اٹھا ہوگا، تو پھر آخرت میں ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، اس دن وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، کوئی جواب ان کے سامنے نہیں آ پائے گا۔ اور آگے فرمایا فہم لا یتساءلون، اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیا بولے، بولو۔ اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے، اب تو ہم لوگ لوٹ بھی نہیں سکتے ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو میں کیا جواب، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں، بس اسمنجس میں پڑے رہیں گے، کچھ بول نہیں پائیں گے، اور ان کا جرم ان کے اوپر ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایمان والوں کو اور ایسے لوگوں کو جو رسول کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے اینی ٹائم تیار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاہی کلام سے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یقین ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے خواہش نفس کی پیروی سے توبہ کر لیں گے، یاد رکھیے ہمیشہ اس روئے زمین پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء نے ایسا کہا اور ہم اسی کو مانیں گے، قرآن و حدیث ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اس روئے زمین پر اگر کوئی سماج و معاشرہ اور بڑے بڑے چودھری صاحبان کو دیکھ کر کے اپنا راہ عمل متعین کرتا ہے تو وہ چودھری صاحب نہیں بلکہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے اس روئے زمین پر جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی۔ ان کو اسی میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ان کو اسی میں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ، اس کی تفسیر میں بیشتر مفسرین نے یہی تفسیر کیا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی سے توبہ کر لیا اور رسول کی نافرمانی سے توبہ کر لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، وہ عامل صالحاً اور نیک عمل کیا۔ تو یہاں پر یاد رکھیے ایک آدمی اگر زبانی توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم توبہ کر لیے، اور پھر ویسے ہی عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کی توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں توبہ کرے گا وہی نیک عملوں کے ذریعے سے اپنے توبہ کو وہ اٹیسٹڈ کرے گا کہ ہم نے جو توبہ کیا ہے وہ توبہ بالکل صحیح ہے، وہ توبہ ہماری طرف سے ہے، وہ سچی توبہ ہے۔ توبہ کر لیا اور پھر ویسے ہی کر رہے ہیں تو اس کا توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور نیک اور ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دیا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقین ہے، عسا کا مطلب ہوتا ہے امید ہے، شاید، لیکن جب آخرت کے بارے میں عسا کا لفظ آئے تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ عسا کا مطلب ہوتا ہے یقین ہے، یقین ہے کہ وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا